السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ بہترین قسم کے پوری زندگی کام آنے والے گھریلو ٹوٹکے شیئر کریں گے۔ اپنے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بادام کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے 1 چمچ شکر اس جار میں ڈال دیں جس میں بادام رکھے ہوئے ہیں۔ شکر ڈالنے سے بادام بہت دنوں تک لمبے عرصے تک محفوظ رکھ سکیں گے۔ دہی جمانے سے پہلے دودھ کو ابال لیں اور اس میں 2 سبز مرچ ڈال دیں، اس سے دہی جلد جمے گی اور سخت جمے گی۔ رات کو سونے سے قبل 3 چمچ کھانے کا سوڈا یعنی سوڈا بائیکارب میٹھا سوڈا پانی بھرے ٹب میں ڈال دیں اور صبح اس پانی سے باتھ روم مکمل وہ دھو لیں تو باتھ روم چمک اٹھے گا اور بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ 1 چمچ میٹھا سوڈا، کھانے والا سوڈا، نمک اور سہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں۔ 1 چمچ سوڈا، 1 چمچ نمک، 1 چمچ سہاگا۔ روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ خشک لیموں کے چھلکوں کا سفوف بنا لیں اور اس میں نمک ملا کر دانت صاف کرنے سے دانتوں کا میل ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز تلنے سے پہلے اگر کڑاہی میں 2 سے 3 چمچ لیموں کا رس ڈال دیں تو تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا۔ کچن میں کام کے دوران اگر ہاتھ جل جائے تو جہاں پر جلا ہے اس جلے ہوئے حصے پر پانی بہانے کی بجائے دہی لگائیں، فوراً آرام ملے گا۔ فرش پر اگر پیلے بدنما داغ پڑ جائیں تو پانی میں سرکہ اور سرف ملا کر دھوئیں، فرش فوراً جگمگا اٹھے گا۔ بجلی کے بورڈ، بٹن وغیرہ صاف کرنے کے لیے کسی نرم کپڑے پر یہ جو نیل پالش ریموور ہوتا ہے نا، نیل پالش ریموور جو ہوتا ہے، یہ لگا کر آپ اس کو صاف کریں تو آنن فانن صاف بھی ہو جائیں گے اور چمک بھی اٹھیں گے۔ کپڑوں پر اگر سیاہی یا بال پوائنٹ کی لکیریں لگ جائیں تو انہی سپرٹ کے ساتھ صاف کریں، یہ سپرٹ جو ملتا ہے اس کے ساتھ صاف کریں تو انشاءاللہ یہ داغ اتر جائیں گے۔ اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں لیموں کے چھلکے ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت خوشنما رہتی ہے، بھدی نہیں پڑتی۔ ڈبل روٹی کاٹنے کے لیے چھری کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈبو کر نکال لیں، ڈبل روٹی بآسانی کٹ جائے گی۔ ہاتھ سے لہسن کی بو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو سٹیل کے کسی بھی برتن کے ساتھ تھوڑا رگڑیں، اس کے بعد سادہ پانی سے دھو لیں، بو فوراً ختم ہو جائے گی۔ پیاز کو جلدی گلانے کے لیے، یہ جو ہم ہنڈیاں بنانے کے لیے ہماری بہنیں ہوتی ہیں نا، پیاز کو جلدی تاکہ وہ میش ہو جائے، جلدی میش کرنے یا گلانے کے لیے اسے باریک، گول اور لچھوں میں کاٹیں تو جلدی وہ میش ہو جائیں گے۔ تو دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔